الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں و عزیز دوستوں، ختم قرآن حکیم کی تقریب ہے. یہ امت بڑی خوش قسمت ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے خصوصی انعامات سے نوازا ہے. سابقہ امتوں کو نبی ملے اور اس امت کو خاتم النبیین ملے. سابقہ امتوں میں رسول آتے رہے، اس امت کو اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا. اس سے قبل امتوں کو روزے ملے تھے، اس امت کو اللہ نے رمضان عطا فرمایا. پچھلی امتوں کو اللہ رب العزت نے کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے، تو اس امت کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا. تو ہر لحاظ سے یہ امت خصوصی نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے وصول کر چکی ہے اور کر رہی ہے. اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے تو اتنی بات سمجھ لو کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے. ہم کپڑا لینے جاتے ہیں بازار مارکیٹ کسی دکان پر اور کپڑا خریدتے ہیں، تو اپنے لیے سوٹ خریدنا ہو، بچوں کے لیے لباس خریدنا ہو تو ہم اچھی قسم کا کپڑا خریدتے ہیں، قیمتی کپڑا خریدتے ہیں. لیکن پھر کپڑا خریدنے کے بعد ہم دکاندار سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا پیس پڑا ہو تو مجھے چاہیے، ایسا پیس جو آپ کے کام کا نہ ہو، یعنی بیکار سا ہو، ردی سا ہو، وہ پیس مجھے چاہیے. ایسا پیس کپڑا، ایسا ٹکڑا جو آپ کے خیال میں ردی ہو وہ مجھے چاہیے. دکاندار پوچھتا ہے کہ ایسے کپڑے کا آپ کیا کریں گے، ایسا پیس کس کام کا؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس قرآن پاک ہے، میں اس پہ غلاف چڑھانا چاہتا ہوں، غلاف بنانے کے لیے مجھے کپڑا چاہیے. اب دکاندار دیکھتا ہے جو کٹے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں ان میں سے ایک ٹکڑا جو بچا ہوا ہے اب بکنے کے قابل نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو وہ ٹکڑا وہ ہماری طرف پھینک دیتا ہے کہ لے جاؤ اور قیمت بھی نہ دو. تو اب ہم ایک طرف تو وہ قیمتی سوٹ لے کر آئے ہیں، قیمتی کپڑے لے کر آئے ہیں، قیمتاً خرید کر آئے ہیں، اور ایک طرف وہ پیس اور وہ ٹکڑا کپڑے کا جو دکاندار کے خیال میں بھی ردی تھا، بیکار تھا، اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں تھی، بغیر قیمت کے ہم لے کر آئے.
لیکن جو قیمتی کپڑا ہم قیمت دے کر خرید کر لائے تھے، چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ ردی میں نظر آتا ہے، وہ پھینکنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ٹکڑا جو کم قیمت تھا، بلکہ بغیر قیمت کے تھا، جو ردی میں تھا، جو بیکار سا تھا، جب اس کو گھر لائے اور ہم نے اسے قرآن کریم پر غلاف بنا کر غلاف کے طور پر چڑھا دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بیکار کپڑا اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ جب قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں تو اس کپڑے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، جب قرآن کو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں تو اس کپڑے کو بھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، جب قرآن کو ہم چومتے ہیں تو اس کپڑے کو بھی چوم لیتے ہیں، جب قرآن کو رکھتے ہیں پڑھنے کے لیے، اس پر غلاف پڑا ہوا ہے تو اس غلاف کے نیچے بھی ہم پہلے کپڑا بچھاتے ہیں، پاک جگہ پر رکھتے ہیں۔ تو یہ کپڑا تو بیکار سا تھا، یہ ایک ناکارہ سا پیس تھا، ناکارہ سا ٹکڑا تھا، دکاندار نے ہماری طرف پھینک دیا تھا، اس کی قیمت بھی کوئی نہیں تھی، تو آج اس کپڑے کو اتنی عزت کیوں مل گئی؟ تو انسان سوچ لے گا، اندر سے آواز آئے گی کہ کپڑا تو بیکار تھا، یہ کپڑا تو ناکارہ تھا، لیکن نسبت قرآن سے جڑ گئی ہے تو وہ کپڑا بیکار نہیں رہا، باقی کپڑوں سے قیمتی بن گیا۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ جو نسبت قائم ہو جاتی ہے تو وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت رمضان کا مقام سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے ساتھ نسبت ہے قرآن کو، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ اور پھر رمضان میں روزے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو سفارشی کھڑے ہوں گے، اور وہ ایسے سفارشی کہ ان کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ وہ کون سے سفارشی ہوں گے؟ فرمایا کہ ایک روزہ کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا پروردگار آپ نے مجھے بھیجا تھا، آپ کی طرف سے میں گیا تھا، اس بندے نے آپ کی رضا کے لیے میرا احترام کیا تھا، میرا اکرام کیا تھا، صبح سے لے کر شام تک اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اس نے اپنی زبان کی حفاظت کی تھی، اس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی تھی، جو اس سے لڑنے لگتا یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ میرا روزہ ہے، جو اس کو گالی دیتا یہ جواب میں کہتا کہ میرا روزہ ہے، میں جواب میں گالی نہیں دے سکتا، میں جواب میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ اللہ اس نے میرا اکرام کیا، میرا احترام کیا، اے میرے پروردگار آج اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک اس بندے کی بخشش نہیں ہو جاتی۔ تو رب تعالیٰ رمضان کی اور روزے کی سفارش کو قبول کر لیں گے، قبول کر لی جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا کہ قرآن حکیم سفارشی بن کر آئے گا اور کہے گا میرے رب میں آپ کا کلام ہوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ باقی ساری چیزیں آپ کی مخلوق ہیں، میں مخلوق نہیں آپ کا کلام ہوں۔ اللہ اگر میں آپ کا کلام ہوں تو یہ شخص جب لوگ سویا کرتے تھے تو یہ جاگا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، صبح بیٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، میرا احترام کیا کرتا تھا، میرا اس نے حق ادا کیا ہے، مجھے اس نے پڑھا بھی ہے، مجھے اس نے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، جو میرے اندر احکامات تھے ان پر عمل بھی کیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا تھا میرے اندر تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس نے روکا بھی ہے۔ اے پروردگار اس نے میرے ساتھ یاری پکی لگائی تھی، میں بھی آج یاری نبھاؤں گا۔ اللہ اگر میں آپ کا کلام ہوں تو اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرا دوں گا۔ تو فرمایا کہ قرآن حکیم کی سفارش بھی قبول کر لی جائے گی، روزے کی سفارش بھی وہاں پر قبول ہوگی، قرآن کی سفارش بھی قبول ہوگی، یہ دونوں سفارشی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورۃ بقرہ کی اس آیت میں دونوں کو اکٹھا تذکرہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ روزہ ابھی گزرے ہیں روزے، آپ نے ماشاءاللہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے
کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں یہ مہینہ پھر سے عطا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے. کتنے لوگ تھے گزشتہ سال ہماری اس محفل میں موجود تھے، آج نظر نہیں آتے، نہ معلوم آئندہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. گزشتہ سال سارے انتظامات کرنے والے اور مجھ سے پوچھنے والے کا ازدواج کیا کریں، مٹھائی لینی ہے، کچھ اور بنانا ہے، کیا ترتیب بنانی ہے، ایک ایک بات مجھ سے پوچھنے والے حضرت حاجی میاں دین محمد صاحب آج ہم میں نہیں ہیں. اس بار وہ مشورے نہیں تھے ہمارے جو گزشتہ سال آپس میں ہمارے مشورے ہوا کرتے تھے. تو اس طرح کئی لوگ تھے ہمارے ساتھی اس مسجد میں، یہاں پر ہماری مجالس میں آیا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ مقدس مہینہ ایک بار ہمیں پھر عطا کر دیا اور اس کے روزے ہمیں نصیب فرمائے. تو اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہمارے اکابرین کے واقعات تو ہم جب دیکھتے ہیں بڑے حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک رمضان کا انتظار کرتے تھے. 6 مہینے تک رمضان کی آمد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ خیریت سے رمضان آئے، ہمیں خیر سے رمضان تک پہنچا دے. 6 مہینے انتظار. اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے رویا کرتے تھے، اللہ یہ رمضان ہمارا قبول بھی کر لے. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ ہماری عبادات کے محتاج نہیں ہیں. اللہ رب العزت اگر ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، ناکارہ سے اعمال کو اللہ رب العزت قبول کر لے تو اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے. ورنہ ہم کہاں ہیں اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا کرنے والے؟ وہ تو بے نیاز ذات ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جزیرے میں قید تھے تو اس وقت ان کے ساتھ اور قیدی بھی تھے. ان میں آپ کے 2 شاگرد حضرت مولانا شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، اور ہمارے اسی صوبے کی شخصیت حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، وہ بھی ساتھ تھے، حضرت کے شاگرد تھے. تو وہی جیل میں تھے، مالٹا کے جزیرے میں انگریز نے بند کیا ہوا تھا جسے کالا پانی کہا جاتا ہے. تو وہاں پر کالا پانی میں جب یہ قید تھے تو ایک مرتبہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ شاید ان کا فیصلہ ہونے والا ہے. اور فیصلہ کیا ہونے والا ہے کہ ان کو سزائے موت ہو جائے گی، سب کو سزائے موت دی جائے گی، پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. جب یہ اطلاع ملی تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے رونے لگے، بہت زیادہ پریشان رہنے لگے. صبح کو بھی رو رہے ہیں، شام کو بھی رو رہے ہیں، ہر نماز کے بعد رو رہے ہیں، ہر وقت بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں. مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپس میں کہتے ہیں کہ بات کیا ہے، ہمارے استاد تو حضرت شیخ الہند تو استقامت کے پہاڑ ہیں، یہ تو ہمیں نصیحتیں کیا کرتے ہیں، ہمیں ڈٹ جانے کی نصیحت کرتے ہیں، شہادت کی تمنا کیا کرتے ہیں، شہادت کی موت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. اور جب سے یہ سنا ہے تو حضرت پریشان رہنے لگے، رونے لگے. بات کیا ہے، ہمارے استاد حضرت شیخ الہند کیا موت سے گھبرا گئے، کیا موت سے ڈر گئے؟ جو شہادت مانگا کرتے تھے اب شہادت کا سن کر ڈر گئے. انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. حضرت سے پوچھے کون کہ بات کیا ہے. تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں پوچھوں گا. یہ بے باکی میں ہمارا صوبہ ویسے مشہور ہے، وہ ہمارے صوبے کے تھے. تم نے کہا میں پوچھوں گا کہ حضرت کیا بات ہے. دونوں حضرات گئے، حضرت شیخ الہند کے سامنے بیٹھ گئے. بادب ہو کر مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ حضرت استاد صاحب، آپ تو شہادت کی تمنا رکھتے تھے، شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ تو استقامت کا پہاڑ تھے، بڑے بڑے مصائب آئے ہیں، آپ ہمیشہ استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے، کبھی آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے، کبھی آپ کو ہم نے پریشان نہیں دیکھا، کبھی آپ کی آنکھوں میں ہم نے آنسو نہیں دیکھے. لیکن جب سے یہ خبر آئی ہے کہ شاید ہمیں سزائے موت ہو جائے، آپ روتے نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں. یہ پریشانی کیوں ہے؟ یہ رونا کیسا ہے؟ کیا آپ موت سے گھبرا گئے؟ حضرت شیخ الہند کی آنکھوں میں آنسو تھے. نظر اٹھا کر دیکھا مولانا عزیر گل کی طرف اور فرمانے لگے، عزیر گل، یہ بات نہیں ہے جو تم نے سمجھی ہے. نہ موت سے ڈرتا ہوں، نہ موت سے گھبراتا ہوں. یہ تو ایک جان ہے، کئی جانیں ہوں اللہ کی راہ میں قربان، خوشی خوشی قربان کرنے کو تیار ہوں. رونا اس لیے آتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، انسان جان بھی دے دیتا ہے، وہاں قبول نہیں کی جاتی. اس بات پہ ڈرتا ہوں کہ میری شہادت کو قبول بھی کیا جائے گا کہ نہیں، کیا میرا یہ عمل، میری یہ جان کا دے دینا اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، میں اس بات پہ روتا ہوں.
تو ہمارے اکابرین رمضان کے روزے گزارنے کے بعد 6 مہینے تک رویا کرتے تھے، اللہ جو عمل کیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، نہ ہم اس انداز سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ روزے کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں، اللہ آپ کی شان بڑی بلند ہے، ہم آپ کی شان کے مطابق کوئی عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا جو ہم نے ٹوٹا پھوٹا عمل کیا ہے اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ تو روزہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، روزہ ایسی عبادت ہے، ایک نرالی عبادت ہے، بہت سارے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب جاری رہتا ہے سارا دن، جب تک روزے میں ہے، انسان روزے کی حالت میں ہے، روزے کا ثواب یہ نہیں کہ میں روزہ رکھا آپ کو ثواب مل گیا، نہیں، روزے دار سو رہا ہے، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، روزہ ہے نا، لکھ رہے ہیں روزے کی حالت، وہ بیٹھا ہے دکان پہ روزے کی حالت میں، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، وہ خاموش ہے کچھ پڑھ نہیں رہا، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو روزے کا عمل ایسا ہے کہ اس میں نیکیاں مسلسل صبح سے لے کر مغرب تک نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ ہاں، 2 عمل ایسے بھی ہیں کہ جن کے گناہ بھی ایسے لکھے جاتے ہیں، بتا دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے، ایک پر تو شاید ناراض ہوں اور دوسری بات پہ شاید ناراض ہو جائیں، لیکن کبھی میٹھی سنتے رہتے ہیں تو کبھی کڑوی بھی سن لیں۔ ایک گناہ جو ہمارے ہاں اکثر جوان کرتے ہیں وہ ہے سونے کا استعمال۔ مرد کے لیے سونا ممنوع ہے، حرام ہے، چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو، چاہے لاکٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہار کی صورت میں ہو، چاہے زنجیر کی صورت میں ہو، مرد کے لیے سونا قطعی طور پہ حرام ہے، منع ہے۔ اب اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، ہاں ساتھ دلیل دی جاتی ہے، ایک دلیل بھی آپ کو دے دوں، شیطان بہت بڑا عالم ہے، شیطان بہت علم رکھتا ہے، ایسی پٹیاں پڑھائے گا، ایسے نکتے سکھائے گا۔ وہ کہتا ہے بھئی انگوٹھی اس لیے سونے کی اپنے پاس رکھو کہ سفر میں انسان ہے، جیب کٹ گئی، مال ضائع ہو گیا تو پھر یہ سفر میں کام آئے گی، وہاں پر اس کو بیچ کر اپنے اخراجات پورے کر لینا۔ بھئی یہ کون سا سیانہ چور ہوگا جو باقی چیزیں چھینے گا اور سونے کی انگوٹھی چھوڑ دے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ وہ جب چھینے گا تو آپ کا موبائل فون بھی چھینے گا، وہ آپ کی جیب سے رقم پیسے بھی چھینے گا، وہ آپ کی انگوٹھی بھی اتارے گا، آپ کے گلے میں جو چین ہوگی اس کو بھی اتارے گا، وہ کہاں چھوڑے گا؟ چور ہے وہ تو سب کچھ چھین کر لے جائے گا۔ تو سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ اب انگوٹھی اس نے اپنی انگلی میں ڈال رکھی ہے، اب یہ بیٹھا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کا ثواب بھی مل رہا ہے، انگوٹھی کا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ سو رہا ہے، عمل کوئی نہیں کر رہا، انگوٹھی ہے پہنی ہوئی تو گناہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، انگوٹھی اگر ہے، سونے کی زنجیر اگر ہے اس کے پاس تو نیکی جہاں لکھی جا رہی ہے ساتھ گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، مسلسل جاری رہتا ہے جب تک وہ زیور جسم پہ رہے گا۔ اس لیے ایک تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسری بات وہ ذرا کڑوی سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جوان اللہ کے نبی کی سنت کو کاٹ کر نالی میں پھینک دیتا ہے، ایک نبی کی نہیں، 1,24,000 انبیاء کی سنت کو، ایک ایسے عمل کو جب وہ کاٹ کر نالی میں پھینک دیتا ہے، اور داڑھی والی وہ سنت، یاد رکھیں اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں دی جب تک اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں آ گئی۔ علماء سے پوچھیں، اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبوت ہی نہیں دی جب تک چہرے پہ داڑھی نہیں آ گئی۔ اب داڑھی کے مقام کو سمجھیں، اور یہ داڑھی کہتے ہیں نا سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے، بعض نے اسے فرض تک لکھا ہے، یہ واجب ہے، واجب، اس کا مونڈنا اور کتروانا گناہ ہے، اور وہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ مسلسل جاری رہتا ہے، اور اس کا مذاق اڑانا وہ گناہ نہیں بلکہ کفر ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہتے ہیں نا داڑھی والے ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی بری بات کی نسبت داڑھی کی طرف کر دی، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، تو اس نے داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں کہہ کر کس کو کہہ دیا؟ سارے انبیاء کو بھی کہہ دیا، اس نے سارے اولیاء کو بھی کہہ دیا، اس نے سارے ولیوں کو کہہ دیا، سارے علماء، سارے فقہاء، سارے صحابہ، سب کو کہہ دیا کہ سب ایسے ہوتی ہیں۔ کس برائی کی نسبت کس طرف کر دی؟
تو ایسے کلمات کفر ہوتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ داڑھی مونڈنا بھی ایک ایسا جرم ہے کہ اس کا گناہ بھی جاری رہتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ گناہ جاری ہے، لکھا جا رہا ہے، نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کا ثواب لکھا جا رہا ہے، ساتھ یہ گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ بندہ سو رہا ہے، نیند کر رہا ہے، عمل کوئی نہیں ہو رہا، لیکن یہ گناہ اس کا لکھا جا رہا ہے، مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ دو گناہ جوانوں سے چھوٹ جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں وعدہ تو نہیں کراتا، وعدہ خلافی پھر ہوگی، لیکن ارادہ تو کر لینا۔ تبلیغ والے حضرات بھی تو ارادے کراتے ہیں، ارادہ کر لیں اللہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہمارے چہروں پر سنت نبی سجی ہوئی ہو۔ اللہ سے یہ تو مانگ سکتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔